درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آج ذی الحج کی 8 تاریخ ہے۔ بشرط زندگی 2 دن کے بعد انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے، یوم النحر ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام جنہیں توفیق ودیت فرماتا ہے، اہل ایمان اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں اس عظیم الشان عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں قربان کریں اللہ وحدہ لا شریک اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ نیتوں کا اخلاص اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کا حصول، یہ بنیاد ہے در حقیقت قربانی کی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ گوشت جانور کٹتے ہیں، گوشت کھا لیے جاتے ہیں، خون زمین میں بہا دیا جاتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کو نہ اس بہتے ہوئے لہو کی ضرورت ہے، نہ آپ کے جانوروں کے گوشت کی کوئی حاجت ہے۔ ساری دنیا جانور ذبح کر دے اسے فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور سارے اس سے انکار کر دیں تو اسے نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ در حقیقت اس بہتے ہوئے لہو کی اور کٹے ہوئے جانوروں کی اللہ ذو الجلال والاکرام کو قطعاً حاجت نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے یہ میرے بندے جو میرا نام لیتے ہیں، جو میری توحید کے نعرے لگاتے ہیں اور میرے نبی کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کے رشتے بیان کرتے ہیں، ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہے؟ میرا تذکرہ کیا محض ان کی زبانوں پر ہے یا ان کے دل میں بھی میری کوئی جگہ ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام در حقیقت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے میری نعمتیں کھا کے میرے لیے کیا کرتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بہت دنیا ہے جسے اللہ نے دولتوں سے نوازا ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، اور بہت سارے بے بس ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں، لیکن زندگی بھر اتنے وسائل ہی نہیں ملتے، وہ بیچارے نہیں جا پاتے۔ بہت سارے وہ ہیں جو روز بھی چلے جائیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو جہاز اڑانا اور مقدس فضاؤں میں جانا، حرمین کی زیارتوں کے لیے جانا، یہ کوئی مارکے کا کام نہیں ہے۔ مشرکین مکہ وہی رہتے تھے، اسی بیت اللہ کا طواف وہ کرتے تھے، اسی صفا مروہ کی سعی وہ بھی کرتے تھے، بیت اللہ کی خدمت مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ اصل بات کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو تیرے دل کی حالت کیا ہے؟ تو مقام ابراہیم پہ جا کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، حجر اسود کو استلام کرتا ہے یا بوسہ دیتا ہے۔ بھائی اصل دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ تیرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اگر تیرے پاس دولت کی کثرت ہے تو تجھے وہاں جانا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اقتدار اور قوت اور شان و شوکت اللہ نے دی ہے تو وہ شاہی پروٹوکول کے ساتھ تجھے وہاں لے جایا جائے گا۔ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہمارے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، ہم کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے نعرے لگاتے رہے، ہم نے ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بیت اللہ کو ہر چکر میں تو نے
اپنے بیت اللہ کے طواف کے ہر چکر میں تو نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے یا ایک بھی بار تیرے نصیب میں نہیں ہوا؟ صفا مروہ کی سعی تو نے شاہی پروٹوکول کے ساتھ کی ہے یا فقیرانہ بھاگتے ہوئے کی ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تیرے دل کی حالت کیا ہے؟ کیا اس عظیم الشان گھر کی ہیبت کو دیکھ کے تو اپنے عظمت والے رب سے ڈر گیا ہے؟ کیا عظمت والے رب کی نعمتوں کا لالچ تیرے دل میں پیدا ہو گیا ہے؟ کیا اس کی جہنم کا خوف تیرے مزاج کا حصہ بن گیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر تیرا دل ڈر گیا اور تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی پہ اپنے آپ کو تیار کرنے والا بن گیا، تیری زندگی کے آنے والے ماہ و سال کی پلاننگ یہ رہی کہ اب صرف میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، وہ جیسے چاہتا ہے میں ویسے رہوں گا، قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، اگر کیفیت یہ ہے تو تیری قربانی بھی قبول ہے، تیرا حج بھی قبول ہے، تیرا عمرہ بھی قبول ہے۔ اگر یہ محض نمود و نمائش ہے، اللہ کی رضا کا غرض نہیں ہے، صرف پیسے کی اظہار اور نمود و نمائش آپ کی غرض ہے، تو یاد رکھنا چاہیے آپ روزانہ بیت اللہ کا طواف کرتے رہیں، ہر ہفتے آپ بیت اللہ کا عمرہ کرتے رہیں، ہر سال آپ بیت اللہ کا حج کرتے رہیں۔ اگر دل تقوی سے خالی ہے، اللہ کی محبت تیرے دل میں تیرا دل اس سے معمور نہیں ہے، رب ذوالجلال والاکرام کی ہیبت تیرے مزاج پہ طاری نہیں ہے، تو یاد رکھو پھر بیت اللہ کے طواف تو ابو جہل بھی بڑے کرتا تھا، بیت اللہ کے طواف تو مکہ کے سردار بھی بڑے کرتے تھے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام ان سے قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، جو اس سے ڈرنے والے ہیں، جو اس کے لیے جینے والے ہیں، جو اس کے لیے مرنے والے ہیں، جن کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے رب کی رضا اور اس کی بندگی ہوتا ہے۔ اور اچھی طرح سمجھ لو میرے بھائیوں، وہ ہمارا رب ہے اور اللہ کی قسم وہ ہم سے بے نیاز ہے۔ ہمارے جیسے بہت سارے اس دنیا میں آئے جو چلے گئے، اپنے حصے کا وقت بتا کے وہ چلے گئے، اپنے انجام سے دو چار ہو گئے، اچھے تھے تو انجام بہت اچھا ہوگا، برے تھے تو اللہ ذوالجلال والاکرام بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھو نہ کسی کے آنے سے اس کے کارخانہ قدرت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ کسی کے جانے سے اسے کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، ضرورت المحتاج ہم ہیں، وہ بے نیاز جو چاہے ہمیں حکم دے، ہم غلام ہیں، ہم نوکر ہیں۔ قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، وہ بندگی کی جو آخری انتہا ہے، ہم اگر اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر لیں، یاد رکھو وہ حق رکھتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے انتہا درجے کا کمتر پیش کریں۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے احکامات فالو کریں۔ ہم بندے ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو بندہ کہا ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رسالت وہ منصب ہے جو آسمان سے ودیت کیا جاتا ہے، اور بندگی وہ منصب ہے جو انسان خود حاصل کرتا ہے، جس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ ہم بندے ہیں اور بندوں کا کام بندگی ہے، یہ مسئلہ سمجھ لو۔ اللہ ہے، یہ زندگی کا حاصل ہے، یہ ایک فلسفہ، ایک جملہ، یہ زندگی کا حاصل ہے سارا۔ ہم بندے ہیں اور بندوں کا کام بندگی کرنا ہے۔ نوکر کبھی نہیں پوچھتا مجھے یوں کیوں بھیجا گیا، نوکر کو یہ سوال کرنے کا حق نہیں دیا جاتا اس طرف کیوں روانہ کیا گیا، نوکر کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ مالک سے کہے مجھے ٹھہرنے کا کیوں کہا، مجھے لیٹنے کا کیوں کہا، مجھے سونے کا کیوں کہا۔ ایک ٹائم ٹیبل مالک اسے تھماتا ہے، اور بھائی لے میں اتنی تجھے تنخواہ دوں گا، یہ تیرا حق خدمت ہے، اس ترتیب کے مطابق تو نے ڈیوٹی کرنی ہے۔ ہاں یہ چند ہزار دینے والا اپنی مرضی اور اپنے شیڈیول کے مطابق مجھ سے آپ سے اپنے نوکروں سے ڈیوٹی لیتا ہے، وہ تو ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اس نے ہمیں شیڈول دیا ہے، میرے بندے تو میرا ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا معبود ہوں، تیرا کام بندگی ہے۔ اللہ بندگی کیا ہے؟ جب میں تجھے کہوں کہ باپ کو سمجھا، تو نے سمجھانا ہے، باپ گھر سے نکالے تو نے نکلنا ہے، وقت کے حکمران سے نکالے
نگاہیں چار کرنا ہے، اگر میری توحید کے لیے آگ میں جلنا پڑے تو تو نے جانا ہے، اگر میری رضا کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑے تو تجھے چھوڑنا ہے، میری رضا کے لیے برادریوں کی قربانیاں دینا پڑے تو تجھے دینی ہے۔ حق کے بندگی کیا ہے؟ اللہ میں حاضر ہوں، ان ربی سیہدین، تو جیسے کہتا جائے گا میں چلتا جاؤں گا۔ قال انی ذاہب الی ربی، معیار زندگی کیا ہے اور قربانی کا فلسفہ اصل میں کیا ہے؟ انی ذاہب الی ربی، میں شمال و جنوب مشرق و مغرب دنیا کی سمتیں ادھر ادھر جدھر بھی جاؤں اس لیے جاؤں گا کہ اپنے رب کا قرب حاصل کر لوں۔ الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اور سمجھو یہ بات، جو اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام پھر ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ہم تک پہنچنے کی، جن کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے ہماری رضا، اللہ فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا تقرب پالیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ وقت کے حکمران ان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتے، برادریوں کی مخالفتیں انہیں زیر نہیں کر پاتی، زمانے کی سب سے بڑی آگ انہیں جلا نہیں سکتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ان کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ بندگی ہو رہی ہے، آخری عمر ہے، مفسرین نے لکھا ہے 80 سال سے زیادہ عمر، 86 سال، بعض نے تو 100 سال سے زیادہ لکھا۔ رب حبلی من الصالحین، اللہ لمبا وقت گزر گیا، تیری توحید کا نکارہ بجاتے ہوئے اکیلا ہی تھا، عداوتیں، دشمنیاں، مخالفتیں، مصیبتیں سب جھیلتا رہا، سہتا رہا، حتیٰ کہ گھر سے نکال دیا گیا، میرے سر پہ سایہ فگن آسمان مجھ سے چھین لیا گیا، پاؤں کے نیچے سے زمین چھڑوا دی گئی، اور دیار غیر میں، ارض قدس میں، فلسطین میں تیری رضا کے لیے بسیرا کیا ہے، اب ایک بیٹا دے دے۔ اللہ اکبر۔ اور واللہ کیا اللہ کی قسم سوچنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ شادی کو 3 مہینے ہوتے ہیں اور ساس اور بہو دونوں درباروں کے طواف کرنے شروع کر دیتی ہیں، ابھی تک بچے کے آثار نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 86 سال بالاتفاق یا کثرت رائے کے ساتھ 86 سال۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي۔ ابراہیم علیہ السلام اعلان کرتے ہیں میں نے چھوڑ دیا تمہیں، وَأَعْتَزِلُكُمْ، میرا کوئی رشتہ ناتا تمہارے ساتھ رہا نہیں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، برادری والوں تمہیں بھی، تمہارے باطل نظریات کو بھی، تمہارے بتوں کے جو تم بت پرستی کرتے ہو، پتھر کے بنائے ہوئے صنموں کو بھی، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے چھوڑ دیا تمہیں بھی، تمہارے باطل عقائد کو، وَأَدْعُو رَبِّي إِنَّ رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا اور اللہ کبھی مجھے ناکام نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، چھوڑ دیا، نہ تیری حکومت کی کوئی پرواہ ہے، نہ برادریوں کی محبتیں میرے لیے زنجیریں بن سکی، نہ باپ کی شفقتیں مجھے روک سکیں، نہ ماں کی ممتا مجھے کھینچ سکی۔ اللہ اکبر۔ خاندان، اقربا، رشتے ناتے، اور میرے بھائیوں نبی بھی احساسات میں، انسانی احساسات میں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے عام انسان ہے، انہیں کھانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے،
انہیں رہائش کی حاجت بھی ہوتی ہے، ضروریات دنیا بھی انہیں چاہیے ہوتی ہیں، رشتے ناتوں کی کمزوریاں، محبتیں، عقیدتیں، نفرتیں وہ ساری محسوس کرتے ہیں، لیکن معیار کیا سیٹ کیا ہے؟ ایک مثال پیش کی ہے دنیا کے سامنے، اور بندو 70,000 کی قربانی کرنے والوں، تم بندے ہو، تمہارا کام بندگی ہے، اور بندگی کا معیار کیا ہے؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، چھوڑ دیا، نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، چونکہ تم اللہ کے مقابل کھڑے ہو، تم مجھے میرے رب کی وحدانیت کے اعلان سے روکتے ہو، ایک رب کی بندگی سے میرے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہو، نہیں چاہیے مجھے تمہارا یہ دین، تمہاری محبتیں، یہ رشتے ناتے، یہ عقیدتیں، یہ احترام، یہ تمہاری سیاسی وابستگیاں، حکومتیں، اقتدار، کچھ نہیں چاہیے۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے تمہیں بھی چھوڑا، تمہارے باطل نظریات کو بھی چھوڑا۔ آسمان سے ایک صدا آتی ہے، ابراہیم تو نے چھوڑ دیا، اللہ تیرے لیے چھوڑا ہے، میری تو کوئی غرض نہیں تھی اس سے، میں انسان ہوں، مجھے بھی چھت چاہیے تھی، باپ کی صورت میں صاحبہ مجھے بھی چاہیے تھا، ماں کی صورت میں ٹھنڈی گود مجھے بھی درکار تھی، انسان ہوں، احساسات تو نے رکھے ہیں، بہنوں بھائیوں کے رشتوں ناتوں کے پیار احترام مجھے بھی درکار تھا، لیکن ایک طرف تو تھا، تیری محبت تھی، اور محبت تو قربانی مانگتی ہے، محبت تو قربانی مانگتی ہے، اللہ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ آسمان سے جواب آتا ہے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ابراہیم تو نے برادری کو اور اپنے رشتوں ناتوں کو، اپنے گھر بار کو، وقت کے حکمران کو اور اقتدار کے ان خوشنما وعدوں کو چھوڑا ہے میرے لیے۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم تجھے اس قربانی کے نتیجے میں اسحاق و یعقوب دیں گے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور عام بیٹوں جیسے بیٹے نہیں ہوں گے، تاج نبوت پہنا کے دنیا میں بہراور کریں گے۔ ہمیں بڑی چاہت ہوتی ہے نمود و نمائش کی، شہرت کی، عزت کی، برادری میں، علاقے میں، شہر میں نام ہونا چاہیے، کچھ ایسا کروں کہ لوگ یاد رکھیں، اپنے آپ کو مثال بنانے کی بہت چاہ ہوتی ہے انسانوں میں۔ اور میرے بھائیوں، تاریخ میں نام رقم ان کے ہوتے ہیں جو راہ حق میں قربانیاں دیتے ہیں، کوئی یادگار روئے زمین پہ ابراہیم علیہ السلام کی باقی نہیں ہے کہ یہ مربع ابراہیم کا تھا، یہ مقام ابراہیم کا تھا، یہ مکان ابراہیم کا تھا، یہ قصر صدارت یا یہ محل ابراہیم کا تھا۔ ہاں، ایک گھر ہے پتھر سے بنا ہوا، سیاہ پتھر سے بنا ہوا، اس کے اوپر ہمیشہ سیاہ غلاف لپٹا رہتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ساری دنیا کے اہل ایمان کھینچے چلے جاتے ہیں وہاں، اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نشانی چھوڑی ہے ابراہیم کی۔ کبھی اس پہ تصور کیا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، تاریخ میں میرا نام ہونا چاہیے، لوگ مجھے یاد کریں۔ قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، جب ابراہیم نے سارے باطل نظاموں کو، ان نظاموں کے پروردہ باطل انسانوں کو، پتھر سے بنائے ہوئے ان بت خانوں کو اور اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے ان باطل خداؤں کو سب کو ٹھکرا دیا، ان کے ماننے والوں سے بھی اعراض کر دیا، اعلان برات کر دیا، اللہ نے آسمان سے کہا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ابراہیم علیہ السلام پر، اور کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، وہ عزت اور شہرت عطا کی کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، یہ نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تو نے حکم دیا، اپنے گھر کو چھوڑا، بیت المقدس میں، ارض فلسطین میں، وہاں جا کے بسیرا کیا، اور اب تو چاہتا ہے کہ میں اس نو مولود کو، چھوٹی عمر کے اس بیٹے کو، اس کی ماں سمیت یہاں سے لے جاؤں اور بے آب و گیا جنگل میں جا کے چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، کاش کہ زندگی میں کبھی فرصت میسر آئے اور ہم یہ داستان کسی تنہائی میں بیٹھ کے گہرائی کے ساتھ پڑھیں۔ عید کو ابھی 2 دن باقی ہیں، کام کاج کے لیے نکلنے والے لوگ اپنے گھروں کو پلٹ رہے ہیں، مائیں دہلیز پہ نگاہ جما کے بیٹھی ہیں، بڑا تو آ گیا ابھی چھوٹا نہیں پہنچا، بار بار فون پہ رابطے ہو رہے ہیں، کب پہنچو گے؟ اور میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے، جس بیوی کا شوہر عید پہ گھر نہ آئے وہ بالعموم عید کی تیاری نہیں کرتی کہ میاں تو گھر میں نہیں ہے، عید کس کے لیے کریں؟ جس ماں کے بیٹے اس کے پاس موجود نہ ہوں عید کے دن، ماں کے حلق سے نوالا نہیں اترتا کہ بیٹے پردیس میں ہیں، میری کس چیز کی عید ہے؟ اللہ اکبر، ہم جانوروں کی تیاری میں، خریداری میں لگے ہوئے ہیں۔ سوچنا ذرا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کچھ قربان کیا۔ اور میرے بھائیوں سمجھ لو، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں قربانی دینے کا نہیں کہتا، قربانی کرنے کا نہیں کہتا، قربانیاں دینے کا حکم ہے۔ یہ سال میں ایک بار نہیں، زندگی کا ہر لمحہ قربانی مانگتا ہے، محبت خراج مانگتی ہے۔ وہ تیرا رب ہے، تیرا معبود ہے، تو اس کا بندہ ہے، تو اس کے سامنے حق بندگی ادا کرنے کے لیے محبت کی انتہا درجے کی مثال پیش کر۔ اللہ تیرا حکم ہے اس شیرخوار بچے کو، او بھائیو سوچو اپنے آپ کو جناب ابراہیم کی جگہ پہ رکھ کے سوچو، تو جوان ہے یا بوڑھا ہو گیا ہے، تیرا جوان بیٹا تیری نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو تجھے عید کے کپڑے اچھے نہیں لگتے؟ کیا ابراہیم باپ نہیں تھے؟ اور بچے کی عمر کتنی ہے؟ تیرا بیٹا تو دیار غیر میں بیٹھا، اسلام آباد میں بیٹھا، نیو یارک میں، لندن میں، سعودی عرب میں بیٹھا، اپنا آپ سنبھالنے کے قابل ہے، وہ تو تجھے ڈالر ریال کما کے دیتا ہے۔ یہ چند مہینے کا بچہ، شیرخوار بچہ جو اپنا آپ سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، ابراہیم وہ کیا پہاڑوں جیسے حوصلے اللہ نے عطا کیے، کیا باپ نہیں تھا کہ جوان نو بیاہتا بیوی کو بیٹے سمیت جا کے جنگل میں چھوڑا؟ اور اللہ کی قسم مجھے تعجب ہوتا ہے، وہ رب ہے نا، وہ حق رکھتا ہے ہمیں جو چاہے حکم دے، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم پوچھیں تو نے یہ حکم کیوں دیا؟ اللہ نے حکم دیا نا آگ میں جلنا ہے تو ابراہیم کود پڑے، اب رب نے حکم دیا ہے ماں بیٹے کو ساتھ لو اور جاؤ جا کے چھوڑ دو وہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں واقع ایک چھاگل مشک پانی کی، کچھ کھجوریں کتنی ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ اچھا ایجوکیشن سسٹم موجود ہو تو وہاں رہیں گے، میڈیکل کی سہولتیں میسر ہوں، بازار ہو، مارکیٹ ہو، یہاں کیا ہے؟ زندگی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، بوادن غیر ذی زرع، زندگی کا کوئی تصور موجود نہیں، لیکن آسمان سے حکم آیا ہے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ چوں چراں کروں، میں تو اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔
لوگ بڑی بحث کرتے ہیں کیوں جانور اتنے ذبح کیے جاتے ہیں. یہ احساس پیدا کرنے کے لیے، یہ حق بندگی کا احساس جانگزی کرنے کے لیے، اطاعت کا یہ معیار پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے. چھوڑ دیا ہے، چل دیے واپس. ماں جی ہاجرہ اٹھتی ہیں، ابراہیم کیوں چھوڑا ہے؟ جواب نہیں ہے. کوئی خدمت میں کمی ہو گئی؟ کوئی جواب نہیں. ناراض ہیں؟ کوئی جواب نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مرارا، کئی بار پوچھتی ہے ماں ہاجرہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ہے. لیکن نبی کی بیوی تھی نا. اللہ امرا کا بھی حاضر، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ کہاں اللہ نے حکم دیا. رک گئی، ابراہیم کو جانے دیا. اب نہیں دامن پکڑا، اب نہیں بابیلا کرتی. اذن لا یضیعنا، جائیے جس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم اسی کے توکل پہ یہاں بیٹھیں گے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم تو باپ تھے نا. یہ ماں ہاجرہ بیٹے کی ماں، نبی کی بیوی ہے. خواہشات، تمنائیں، آرزویں، ضرورتیں سب کچھ تھا. اور جانتے ہو ہاجرہ ہے کون؟ مصر کے محل سے آنے والی. بعض مفسرین نے لکھا ہے شاہ مصر کی بیٹی ہے، بعض نے لکھا ہے نئی کنیزِ خاص ہے. جو بھی ہے، ناز و نعم، آسانیاں، سہولتیں کہ محلات کی ساکن، محلات کا بسیرا رکھنے والی آج ایک بے آب و گیا وادی میں، اللہ کی قسم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں ہاجرہ نے کہا ابراہیم آپ جا رہے ہیں ہمیں ایسی جگہ پہ چھوڑ کے، بہذا الواد الذی لیس فیہ انیس ولا شیء، ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں ہیں. کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ محلات کی رہنے والی آج پتھروں کی وادی میں چلے گئے چھوڑ کے. دل خون کے آنسور ہوتا ہے نا. حفاظت کا سامان کوئی نہیں، گزر بسر کے وسائل کوئی نہیں، کسی کے آنے کا امکان کوئی نہیں، کہیں سے کوئی سہولتیں فراہم ہو جائیں گی اس کا تصور بھی انسانی عقل سے بعید ہے. جوان بیوی چھوٹے سے بیٹے کو سنبھال کے خامد کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے. وادی سے پرے گئے، پہاڑ کی اوٹ میں جا کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے سامنے دامن پھیلایا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. عرش والے 86 سال کی عمر میں مانگ مانگ کے تجھ سے لیا، تو نے چاہا تو میں نے تیری رضا کے لیے یہاں چھوڑ دیا ہے. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کوئی تصور نہیں ہے یہاں زندگی کا. پانی کہاں سے آئے گا، سایہ کہاں سے ملے گا، موسم خراب ہو گیا تو چھت کیسے ملے گی، اگر درندے آ گئے تو تحفظ کا سامان کیا ہے، کتنے ماہ و سال یہاں گزارنے ہیں. عرش والے کوئی سوال نہیں، چونکہ تو میرا رب ہے، تو بے نیاز ہے، تو حق رکھتا ہے سوال کرنے کا. میں تیرا بندہ ہوں اور حق کے بندگی یہی ہے. تو کہے باپ کو چھوڑنا ہے میں چھوڑتا ہوں، تو کہے ماں کو چھوڑنا ہے میں چھوڑتا ہوں، تو کہے بیٹے کو اور اس کی ماں کو قربان کرنا ہے میں لے آیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ چھوڑ دیا میں نے یہاں، جیسے تو نے چاہا میں نے ویسے کر دیا. ایک درخواست ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ. زندگی کا تحفظ نہیں مانگا، آب و دانے کا سوال نہیں کیا، بچے کا مستقبل کیا ہوگا، کن اچھے اداروں میں حصول علم کے لیے یہ مراحل طے کرے گا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ. عرش والے
درخواست صرف ایک ہے، ان ماں بیٹے کی جبین نیاز صرف تیرے سامنے جھکنی چاہیے، یہ کسی غیر کے سامنے دامن نہ پھیلائیں۔ اللہ اکبر۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ میں تیرے حکم پہ بیوی کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، انسانوں کے دل پھیر دے اس گھر کو، اس جنگل کو جہاں کوئی آتا نہیں ہے، جہاں گزرنے کا کوئی ہموار راستہ موجود نہیں ہے، رہنے کا کوئی انتظام سرے سے موجود نہیں ہے، اللہ اس جنگل کو لوگوں کا مرکز بنا دے۔ یہ تاریخ ہے، بہت شوق ہوتا ہے نا تاریخ میں میرا نام لکھا جائے، یہ تاریخ میں نام رقم ہو رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے وہ شہرت عطا کی کہ انسانوں میں کہاں کسی کو ملی ہوں گی۔ کوئی تاریخ انسانی میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے آثار، اللہ اکبر، لیکن اللہ کی قسم کیسے اللہ نے آثار محفوظ کیے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، کوئی ہندوستان میں بیٹھا ہے، کوئی دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا ہے، اگر صاحب ایمان ہے تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی؟ اللہ اپنا گھر دکھا دے، اللہ ہمیں بھی دکھا دے، اللہ جو میری قوم میرے سامنے سوئی رہتی انہیں بھی دکھا دے، اللہ لوگوں کے دل پھیر دے اس گھر کے لیے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندے ابراہیم کی دونوں دعائیں قبول کی، اسماعیل کو نبی بنایا اور وہ عزت اور شہرت دی کہ اس کائنات کا آخری نبی اور اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم ترین انسان اللہ نے اولاد اسماعیل میں پیدا کیا۔ اور روئے زمین پہ اتنا بڑا اجتماع کہیں اور ہوتا نہیں ہے جتنا آج عرفات کے میدان میں ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے اور بار بار نصیب میں کرے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کی قسم تاریخ بن رہی ہے۔ بیٹا پیاس سے بلک رہا ہے، کھجوریں تو ختم ہو گئیں، پانی تو کب کا پیا جا چکا، اب چھوٹا سا بچہ ہے اپنا آپ سنبھال نہیں سکتا، اکیلی ماں ہے، کوئی اور فرد نہیں ہے۔ اور میری بہنوں توجہ کرو میری بات پہ، قربانیاں اسے کہتے ہیں، تعاون، نیکی میں تعاون اسے کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کوئی غم نہیں، آپ جائیں، پھر جس کی سپرد آپ، جس کے حکم پہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم اسی کی سپرد ہیں، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ اکیلی عورت بھاگتی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری ماں ہاجرہ پہ رحم کرے، بیٹا پیاس سے بلکتا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھجوریں نہیں ہیں، چھاتیاں دودھ سے جواب دے گئیں، وادی سے نکلی صفا پہ چڑھی، پانی نہیں ملتا، نصرت مدد کا کوئی سامان نظر نہیں آتا، بے تاب ہو کے تڑپتی ہوئی ادھر بیٹے کی چیخیں سسکیاں سن رہی ہیں، ادھر پانی کی تڑپ ہے، بھاگتی ہے، نیچے اتر کے مروہ کی طرف، وہاں سے پیچھے، ادھر یہ چکر ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ماں ہاجرہ علیہ السلام اس کی یہ تڑپ اور بیٹے کے لیے اس کی شدت اور پانی کی تلاش کے لیے بے صبری کے یہ چکر انسانوں کے لیے معیار حق بنا دیے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ
علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. 4-5 لاکھ عمرے کے لیے تو نے لگایا ہے، 12-13 لاکھ اپنی حلال کی کمائی سے حج کے لیے تو نے صرف کیا ہے. آسمان کا رب کہتا ہے وہ اسماعیل ذبی علیہ السلام کی ماں کی طرح بے دردی کے ساتھ، ہاں بے صبری کے ساتھ، شدت کے درد و کرب کے ساتھ، جب تک تو یوں بھاگے گا نہیں میں تیرا عمرہ اور حج قبول نہیں کرتا. یہ تاریخ بن رہی ہے. ایک عورت جو بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں ہے، ماں کی ممتا ہمکتی ہے، تڑپتا ہوا بیٹا دیکھا نہیں جاتا. آسمان کا رب کہتا ہے میری بندی تو مجھ پہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہے، تو نے کہا تھا نا ابراہیم جا اذن لا یضیعنا، وہ آسمان کا مالک پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو نے محلات چھوڑے، گھر بار چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے خاوند کو جانے دیا اور بے آب و گیا وادی میں شیر خوار بیٹے کو لے کے میرے نام پہ بیٹھی ہے اور کہتا ہے جو میرے نام پہ بیٹھتے میں کب انہیں رسوا کرتا ہوں. قیامت تک انسانیت آئے گی. کیا بتا رہا ہے آپ کا میڈیا؟ 15 لاکھ 18 لاکھ ہر سال ایسا ہوتا ہے. اور ہمارا یقین ہے جب تک بیت اللہ موجود ہے تب تک روئے زمین پہ قیامت نہیں آئے گی، اور جب تک بیت اللہ موجود ہے تب تک اس کے گھر اس کا طواف کرنے والے ایسے ہی آتے رہیں گے انشاءاللہ. انہیں کوئی طاقت نہیں روک سکتی. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. ابراہیم نے دعا کی ہے، ماں ہاجرہ کے طرز عمل کو اللہ نے قانون بنا دیا اور پھر قانون ہی نہیں بنایا. کہتی ہیں آواز آئی، چوٹی پہ چڑھی اور پوچھا کون ہے بھائی؟ آواز تو سنائی دی ہے، کوئی مدد کرنے والا ہے؟ بیٹا پانی سے بلک رہا ہے. اتنی دیر میں دیکھا جہاں اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے تھے پانی کی شدت کی وجہ سے، جبریل پار مارتا ہے یا پاؤں مارتا ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ پانی پیدا کیا. قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بھوک لگی ہے تو کھانا ہے، پیاس لگی ہے تو پینا ہے، مشروب ہے اور بیماری ہے تو شفا. زمزم فرمایا اللہ ماں ہاجرہ پہ رحم کرے، اگر اسے رکنے کا نہ کہتی، پانی کے گرد مٹی کی منڈیر نہ بناتی تو یہ بہتا ہوا چشمہ بن جاتا. اللہ اکبر. قربانی واللہ مجھے نہیں یہ مسئلہ سمجھ آتا کہ 40,000 کا بکرا ذبح کر کے آپ کہتے ہیں جی ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا. یہ قربانی ہے. قربانی کرنا نہیں، قربانیاں دینا. اللہ نے جو طلب کیا وہ پیش کر دیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا نظارے دکھائے. بابا جی تو لوٹ گئے واپس فلسطین میں. جب اللہ کا حکم ہوا آئے اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہاں اس کا گھر بنائیں. بابا جی بنائیں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ تو میرے ساتھ تعاون کرے گا. فرمایا میں حاضر ہوں. بیٹا پتھر اٹھا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، باپ انجینئرنگ کر رہا ہے، اور اللہ کی قسم روئے زمین پہ تعمیر ہونے والی کوئی بلڈنگ اس سے زیادہ خوبصورت نہیں. اور نشانیاں کیسے لگیں؟ جاتے ہیں نا معتمرین حجاج کرام نصیب والے، شیشے میں بند ایک پتھر ہے، کہتے ہیں یہ مقام ابراہیم ہے، جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ثبت ہیں. کتنے گھر بنائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے. اور ایمان والو اللہ کے لیے میری بات کو ضائع نہ کرنا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھر وہ بناتا ہے جس کا دل ایمان سے معمور ہوتا ہے، جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے، جو چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے گھر بنائے جائیں. جناب اسماعیل علیہ السلام نے زندگی ساری یہاں گزاری.
کتنے گھر بنائے اسماعیل علیہ السلام نے، بنائے ہوں گے ضرورت کے مطابق، لیکن قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ، تاریخ میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تذکرہ اس کا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے تذکرہ بھی یوں کہ پتھر پہ لکیر ہو گیا، کائنات کی کوئی چیز اسے مٹا نہیں سکتی۔ جس پتھر پہ پاؤں رکھ کے ابراہیم تعمیر کرتے رہے، اس پہ ابراہیم کے پاؤں کے نشان ثبت کر۔ اور آگے کیا ہوا؟ وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی، بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، جاؤ اس پتھر کے پاس جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم نے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی تھیں، وہاں 2 رکعتیں ادا کرو، تمہیں پتا چلے ابراہیم نے کہاں کہاں کتنی قربانیاں دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، بشرطے کہ بندے اس کے بن کے رہیں، اس کے لیے حق بندگی ادا کرنے والے ہوں۔ آج ساری دنیا کے مسلمان کھینچے چلے آتے ہیں، سال بھر تانتا بندہ رہتا ہے۔ فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اللہ کی قسم، وہ سرزمین جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا، اللہ نے وہ چشمہ بنایا جیسے عظیم پانی روئے زمین پہ کوئی ہے نہیں، اور جہاں بے آب ہو گیا، پہاڑ تھے کالے سیاہ، اب بھی ایسے ہی ہیں، کوئی لمبا چوڑا سبزہ نہیں، کوئی چشموں کی ریل پیل، کوئی پانی کے بہاؤ کی نہریں نہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا میں سب سے زیادہ فروٹ وہاں جمع کر۔ کوئی پھل روئے زمین کا کہیں اور سے ملے نہ ملے، حرمین سے آپ کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اکبر، کیا اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمتیں۔ واللہ میں سوچتا ہوں وہ رب ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے سارا کچھ کروایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ کیا، بے چوں چرا کیا، اللہ حکم دیتا رہا، ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ کرتے رہے۔ اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ واللہ کیا انتہا ہے بندگی کی، کیا حد ہے اطاعت کی۔ او میرے بھائیو، لاکھوں روپے کے جانور خریدنے والوں اور اتنے ہی پیسے بچوں کی خوش لباسی پہ صرف کرنے والوں، اطاعت اور قربانی اس چیز کا نام ہے۔ اللہ نے حکم دیا، بیٹا قربان کر دیا، بیوی کو یہاں چھوڑ دیا، یہ اس کی رضا تھی کہ اس نے بچا لیا، آبادیاں بن گئی، شہر آباد ہو گئے، اب بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ عرش والے بڑی قربانیاں دی ہیں تیرے لیے، باپ کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اقتدار کو ٹھکرا، بڑی کوئی اللہ کی قسم کوئی داستان نہیں ہے۔ عرش والے میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میں حق بندگی چکانے کے لیے مصروف عمل ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ بلند کر رہے ہیں باپ بیٹا دونوں، اور ساتھ زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ ربنا تقبل منا، تیرا احسان ہوگا اگر تو ہم سے قبول کر لے۔ نہیں سمجھائی بات؟ 2,20,000 کا بیل لیا، اور عرش والے تو جانتا ہے ایک نہیں لیا، 4 لیے، 80,000 کے بکرے لیے۔ ربنا تقبل منا، میں ساری زمین کے جانور ذبح کر دوں، کوئی بکرا بیل اونٹ باقی نہ رہے، تو مجھے اتنا نوازے کہ میں سب تیرے نام پہ قربان کر دوں۔ حق کے بندگی نہیں ادا ہوتا۔ میری کیا اوقات ہے کہ میں تیری بندگی کا حق چکا سکوں؟ وہ سینکڑوں میل سفر کر کے ابراہیم فلسطین سے آئے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تیرے حکم پر تیری توفیق سے بنایا ہے، قبول کر لے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک،
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ ہمیں اپنے لیے اطاعت کرنے والا بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، کیا بندگی کی، کیا عاجزی ہے۔ ساری عمر گزر گئی اطاعت کرتے ہوئے، کوئی ایک مرحلہ ایسا نہیں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کام اللہ کی رضا کے خلاف اپنی مرضی ترجیح کے مطابق کیا ہو۔ اس کے باوجود التجا کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ اپنے لیے اطاعت کرنے والا بنا دے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، وہاں اسحاق ہے، یہاں اسماعیل ہے۔ اقتدار نہیں چاہیے، برائٹ فیوچر کے نام پہ تیری نافرمانیاں نہیں چاہیے، بچوں کے مستقبل کی سیونگ کے نام پہ میں تیری معصیت کا ارتکاب پسند نہیں کرتا۔ اللہ التجا یہ ہے، مجھے بھی مطیع بنا، اطاعت کرنے والا، میری اولاد کو بھی اپنی اطاعت کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ اللہ اپنی بندگی کے طریقے بھی سکھا دے اور ہماری توبہ بھی قبول کر لے۔ توبہ کس چیز پہ؟ ہمارے تو فخر سے سینے چوڑے ہو جاتے نا کہ میرا بیل سب سے بڑا تھا۔ کس چیز پہ توبہ؟ گناہ ہو رہا ہے، بیت اللہ کی تعمیر گناہ ہے، او میرے بھائی جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہا۔ ایک احساس ہے، کم مائگی کا احساس، اپنے بے بزاتی کا احساس، اپنی کمزوری اور ضعف کا احساس۔ اللہ جو تیرا حق ہے، جو تیرے احسانات ہیں ہم پہ، میں نے 80,000 کا ایک بکرا ذبح کر دیا، میرا کیا کمال ہے؟ یہ بکرا بھی تو نے بنایا، یہ 80,000 بھی تو نے دیے، میں نے تو صرف چھری چلائی ہے نا، میرا اس میں کیا کمال ہے؟ وَتُبْ عَلَيْنَا، باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں جیسے 80 بلڈنگ روئے، زمین پہ کوئی نہیں، ہاتھ باندھ کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ عرش والے ہم توبہ کرتے ہیں تیرے سامنے، ہم سے درگزر فرما، انک انت التواب الرحیم، کہ تو بہترین توبہ کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آج ہم تلبیہ پڑھتے ہیں نا، یہاں تکبیرات عید پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ بڑا ہے، سارے بڑوں سے بڑا، جو اس سے بڑے ہیں دنیا میں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یا دنیا جنہیں بڑا سمجھتی ہے، وہ ان سب سے بڑا۔ کتنا بڑا، جس کی عظمت اور کبریائی کا کوئی تصور انسانی ہیتا یا عقل میں آنا ممکن نہیں۔ میری تکبیرات کے باوجود وہ بڑا، میرے رکوع و سجود کے باوجود وہ بڑا، میری قربانیوں کے باوجود وہ بڑا، اور ایک ادھر فقیرانہ لباس پہن کے کھڑا ہے، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ میں آ گیا، لباس فاخرانہ اتار کے آ گیا، عظمت کی دستاریں پامال کر کے آ گیا، دنیا کے سارے زیب و زینت کے آلات چھوڑ کے آ گیا، میں تو فقیر ہوں تیرا، آ گیا تیرے در پہ، 2 انسلی چادریں پہن کے، یہ کفن کا سا لباس پہن کے، فقیر بن کے، سر بھی خاک آلود ننگا ہے، پاؤں بھی مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، کندھا بھی ننگا ہے، عاجزی انکساری کی انتہا عملاً کرتے ہوئے آ گیا، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ تیرے لیے آیا، باپ کو تیرے لیے چھوڑا، ماں کی ممتا کو تیرے لیے چھوڑا، وقت کے حکمرانوں سے تیرے لیے ٹکرایا، دیار غیر کے دھکے تیرے لیے کھائے، شیر خار بیٹے کو تیرے لیے اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، اس کی جوان ماں کو تیری رضا کے لیے چھوڑا، یہ مسافتیں کبھی فلسطین کبھی حرم کعبہ، یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں، یہ آبلا پائی کے سفر تیرے لیے کیے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ سب کرنے کے باوجود میں سمجھتا ہوں حق کہ بندگی نہیں چکا سکا، میں پھر حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک۔ اس لیے اللہ تیرے علاوہ کوئی اس قابل ہے ہی نہیں جس کے لیے ہم حاضر ہوں۔ بہت سارے دوست ہیں جو گئے ہیں عمرے پہ، حج پہ، جنہوں نے یہ تلبیہ پڑھا ہے،
جو نہیں گئے وہ انتظار میں ہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ کبھی تدبر کیا ہے اس میں؟ لا شریک لک لبیک، اللہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ میری ماں اس قابل نہیں ہے، وہ ماں ہے، میں خدمت ضرور کروں گا کہ حکم تیرا ہے، میں اس کے لیے ہر ممکن آسانی فراہم کروں گا کہ حکم تیرا ہے، لیکن اس کے لیے میں قربان ہو جاؤں، وہ اس قابل نہیں ہے۔ دنیا کی سیاست، یہ مولوی صاحب نے غلط کہا، ہاں ہمارے لیڈر تو اس قابل ہیں نا کہ ان کے لیے بندہ حاضر ہو جائے۔ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں آ گیا ہوں تیرے لیے، تیرے سامنے۔ اپنے ملک کا بادشاہ تھا، تاج شاہی اتار کے رکھایا، برادری کا وڈیرا تھا، کوئی مصاحبین کی جماعت میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں سب محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ معنی کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کسی کے منشور کے لیے، کسی کی لیڈرشپ کے لیے، کسی کے زندہ باد کے لیے، اللہ دنیا میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ ان الحمد، تمام تعریفیں تیرے لیے، والنعمت لک، اس لیے کہ سب کچھ بنایا تو نے ہے، سب کچھ دیتا تو ہے، انعامات و احسانات سارے تیرے ہیں، مجھے پیدا تو نے کیا، مجھے سہولتیں ضرورتیں وسائل تو نے دیے، اس لیے میں آ گیا تیرے لیے۔ والملک لا شریک لک، میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں ساری دنیا کے خود ساختہ منشوروں کو، لیڈروں کی لیڈری کو، ان قائدوں ان قیادتوں کی قیادت کو۔ لا شریک لک والملک لا شریک لک، بادشاہ تو ہے، میں تیرے سامنے جبین نیاز جھکاتا ہوں۔ واللہ اگر یہ فلسفہ سمجھ آ گیا تو جانور کی کٹی ہوئی گردنیں، بہتے ہوئے لہو کام آ جائیں گے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی جنت مل جائے گی۔ لیکن اگر یہ محض ایک بیکار مشق ہے، کسائی روزانہ جانور ذبح کرتے ہیں، دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر ہم بھی صرف ایک جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ ایک بیکار محض۔ ہمیں حاضر ہونا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اس عقیدے کے ساتھ، اللہ اور کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اس کے سامنے جبین نیاز جھکتی، اور کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اس کے سامنے دستے ثواب دراز کیا جاتا، اور کوئی اس قابل نہ تھا کہ زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے لیے جیا جاتا۔ میں سب کچھ تیرے لیے کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ والا تلبیہ جو ابھی میں نے پڑھا یہ بھی پڑھتے تھے، اور کچھ الفاظ اور بھی ہیں۔ لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک، اللہ آ گیا، اللہ عبداللہ آ گیا، عمر کا بیٹا آ گیا، اور یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ وہ آ گیا۔ سمجھے نہیں ہے؟ اللہ میں آ گیا ہوں اور یہ میرے لیے عظمت کی بات ہے کہ میں آ گیا ہوں۔ والخیر بیدیک، اور میں جانتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں، وقت کے بڑے حکمران کا بیٹا، لیکن اوقات و حیثیت کچھ نہیں، خیر تیرے در سے ملتی ہے، تو دروازہ کھولے گا تو مجھے کچھ ملے گا، میں تو فقیر اور بھکاری۔ اللہ اکبر۔ والرغباء الیک، پوری رغبت برفتگی الفت محبت کے ساتھ آ گیا ہوں، اب تیرا در چھوڑ کے اور کہیں جاتا نہیں۔ والعمل الیک، اور سب کچھ تیرے نام کر دیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا